تو میں آپ سب کی تعلیوں میں بریگیڈیئر عامر ہاشمی صاحب سے گزارش کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جس بے ترتیب طریقے سے یہ میں نے لکھا ہے کچھ سر کے لیے، اسی طرح سر میں نے آپ کی کتاب بھی پڑھی ہے صرف 1 گھنٹے کے لیے، لیکن اس میں جو میرے دل کو بڑی ہی قریب ہے کچھ چیزیں، وہ اتفاق سے وہی پیج کھل گیا۔ لنگر خانے میں آسمانی حور، میں اس کا ذکر کروں گا انشاءاللہ۔ تو جان ایلیا کے 2 اشعار کے ساتھ، کیونکہ سب نے احاطہ کر لیا سر کی زندگی کا اور ان کے عشق کا، تو ان کے 2 اشعار ہیں۔ اب میری کوئی زندگی ہی نہیں، اب میری کوئی زندگی ہی نہیں، ابھی بھی تم میری زندگی ہو کیا؟ کیا کہا عشق جاودانی ہے، کیا کہا عشق جاودانی ہے، آخری بار مل رہی ہو کیا؟ تو آج جس کتاب کا ذکر کرنے جا رہا ہوں وہ محض الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ زندگی کے تلخ و شیریں تجربات کا ایک آئینہ ہے۔ اس کو انگریزی میں ہم کہتے ہیں کہ vicissitudes of life۔ جس چیز نے مجھے متاثر کیا ہے بہت زیادہ، وہ اس کا ٹائٹل ہے، حیات ورک۔ تو اس لیے میں نے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک کتاب کے اوپر کچھ الفاظ ہیں، اور ایک اتفاق سے کوئی ایسی آمد ہوئی ہے کہ سر کے لیے اس حیات ورک کے اوپر ایک نثری نظم ہے جو آخر میں پیش ہے۔ حیات ورک ایک ایسی تصنیف ہے جو زندگی کی حقیقتوں سے نہ صرف آشنا کرتی ہے بلکہ قاری کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے۔ سر ادھر ذرا دیکھیے، ہیں دلیلیں تیرے خلاف بہت، ہیں دلیلیں تیرے خلاف بہت، سوچتا ہوں تیری حمایت، کیونکہ سر اس کے بغیر گزارا نہیں ہے ہمارا۔ اور وہ جو لنگر خانے کی آسمانی حور ہے جس کا میں نے ذکر کیا ہے، وہ سر نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ایک نقشہ پیش کیا ہے کہ لنگر خانے پہ ایک بڑی ہی خوبصورت 18-19 سال کی بچی جو لنگر تقسیم کرتی ہے، اور وہ اتنی خوبصورت ہے کہ وہ دنیا کی لگتی نہیں، کوئی آسمانی حور لگتی ہے۔ تو صرف لنگر لینے کے لیے ہی لوگ نہیں جاتے تھے، صرف اس کو دیکھنے کے لیے جاتے تھے، اور جب اس کو دیکھنے کے لیے جاتے تھے تو ان کا جو ہاتھ میں کولا ہوتا تھا وہ کبھی ادھر ہو جاتا تھا کبھی ادھر ہو جاتا تھا، کیونکہ وہ اس کے حسن میں مبتلا ہو جاتے تھے، اور جب مبتلا ہو جاتے تھے تو وہ جو لنگر ڈال رہی ہوتی تھی موسٹ آف دی ٹائم وہ گر جاتا تھا کہیں۔ اور یہ پوری ایک پروسیس انہوں نے لکھا، بڑا ہی خوبصورت۔ اس کو میں نے ریلیٹ کیا میاں محمد بخش صاحب کے ایک واقعہ کے ساتھ۔ میاں محمد بخش کھڑی شریف والے، وہ بھی اسی طرح لنگر خانے میں لنگر تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، تو بہت بڑی لمبی لائن لگی ہوتی ہے، لوگ آ رہے ہوتے ہیں، وہ ایک ایک چمچ جو ہے ان کو ڈالتے جاتے ہیں اور وہ چلے جاتے ہیں۔ ایک بہت خوبصورت لڑکی جب آتی ہے تو وہ جو 1 چمچ ہوتا ہے اس کی جگہ وہ 2 چمچ ڈال دیتے ہیں۔ جب وہ 2 چمچ ڈال دیتے ہیں تو سارے مریدین حیران ہو جاتے ہیں کہ آج یہ میاں صاحب کو کیا ہو گیا، تو وہ پوچھنے کی ان میں ہمت بھی نہیں ہوتی۔ خیر آخر رات کو سارے پاس بیٹھتے ہیں تو ایک بندہ جرأت کر کے پوچھ ہی لیتا ہے میاں صاحب سے کہ میاں صاحب آج جب لنگر تقسیم ہو رہا سی کہ تسی ایک دی بجائے ایک پوری سونی بھی آئی سی تو انہوں تسی 2 چمچ پا دیتے سن، تو جواب سنیے گا۔ تو میاں صاحب کہتے ہیں انہوں اللہ نے بھی تو چوکھا دے دیا سی، تے جنہوں اللہ چوکھا دے دے میرا ہاتھ کس طرح رک سکتا ہے۔ اور اس کے اوپر میاں صاحب کا ایک شعر ہے بڑا خوبصورت،
سونی صورت تے عاشق ہونا اے کیڑی وڈیائی ہے. سونی صورت تے عاشق ہونا اے کیڑی وڈیائی ہے. عاشق بن تو اس سونے دا جس نے یہ شکل بنائی ہے. پھر ایک اور بڑا خوبصورت شعر ہے مطلب یا میں کیا دو تین شعر ہی میں سنا دیے تو ہجر تیرا جے پانی منگے میں کھو نینا دے گیڑا. ہجر تیرا جے پانی منگے میں کھو نینا دے گیڑا. دل کردا ہے تینو کول بٹھا کے تے درد پرانے چھیڑا. یہ اتنا خوبصورت شعر ہے. اس کی پوری فلسفی ہے لائف کی. ساریاں سیاں رل پانی گئیاں کوئی مرسی بھر کے. ساریاں سیاں رل پانی نو گئیاں کوئی مرسی بھر کے. مینس لڑکیاں جب پانی بھرنے جاتی تھی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں سے کوئی واپس آئے گا, ساری واپس نہیں آئے گی. جنہ بھریا تے جنہ سر تریا او پیر رکھن ڈر ڈر کے. مینس کہ زندگی جو ہے جب تقوی کا نام ہے تو وہ بڑی ہی ڈر ڈر کے آپ کو زندگی سیدھے ہو کے گزارنی پڑتی ہے. سر کا مشاہدہ اپنی کتاب میں اتنا تیز اور گہرا ہے کہ یہ جڑ تک پہنچ جاتے ہیں ہر اس مسئلے کی. ہر لفظ ہر جملہ ایک مشق سخن نہیں بلکہ ایک جنم لینے والی صداقت ہے. مصنف نے زندگی کو ورق کھولا ہے اور اس کے نشیب و فراز, خوشی و غم, روشنی و تاریکی سب کو اپنے ساتھ ہمارے ساتھ نے رکھ دیا ہے. زندگی کس طرح بسر ہوگی, اگین جان ایلیا, زندگی کس طرح بسر ہوگی, دل نہیں لگ رہا محبت جو گزاری نہ جا سکی ہم سے, جو گزاری نہ جا سکی ہم سے, ہم نے وہ زندگی گزاری ہے. یہ سر کی کتاب ہے, جو گزاری نہ جا سکی ہم نے وہ زندگی گزاری ہے. قدموں کی آہٹ جان لیتے ہیں تجھے زندگی ہم دور سے پہچان لیتے ہیں. سر یہ جو ورک جو لکھا ہے آپ نے محض ذاتی یادداشتیں عام تاثرات نہیں ہیں بلکہ ایک فکری دستاویز ہے. ایسی تحریر جس میں ہر قاری کو کہیں نہ کہیں اپنا عکس دکھائی دیتا ہے. یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ زندگی صرف حسین خوابوں کا نام نہیں ہے بلکہ مسلسل جد و جہد ہے اور مشاہدے اور برداشت کی کہانی ہے. جیسے آسکر وائلڈ نے کہا تھا کہ زندگی میں there are two tragedies in life. There are two tragedies in life. One, you want something and you don't get it. This is the kind of tragedy that you don't get what you want. The other one is the severest one. He says that what you want and you get it. Because that is the time of stagnation. وہاں انسان کی اسٹیگنیشن, جو آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں آپ پہنچ گئے اور اس کے بعد آپ اسٹیگننٹ ہو گئے. سر کے ساتھ ایسا نہیں ہوا. سر did not get stagnant once he got retired from the very modest profession of teaching. تو سر نے اپنا جو ہے سفر جو ہے وہ کنٹینیو رکھا. وہ کہتے ہیں نا کہ زندگی گزارنے کے لیے کچھ صبر کرنا پڑتا ہے, کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے اور بہت کچھ نظر انداز کرنا پڑتا ہے. تو سر نے اپنی زندگی اس طرح خوبصورتی کے ساتھ ہمارے ساتھ گزاری ہے. سر چونکہ ہمارے استاد تو نہیں ہے, میں دوست کا کہتا ہوں کہ ہمارے دوست ہیں اور ہم نے اسکریبل بہت کھیلی ہے اور زندگی کے بہت اچھے جو مومنٹس تھے, جو لمحے تھے, وہ کافی ضائع کیے ہیں اسکریبل کے اندر. وہ سر اکثر یہ شعر بڑا پڑھتے ہوتے تھے, دل ابھی پوری طرح ٹوٹا نہیں, دل ابھی پوری طرح ٹوٹا نہیں, دوستوں کی مہربانی چاہیے. تو سر ماشاءاللہ اتنے کھلے دل کے آدمی تھے کہ ان کا دل ٹوٹا بھی کبھی نہیں. ایسا دوستوں نے جو بھی کیا
لیکن سر کا دل نہیں ٹوٹا، انہوں نے اپنا دل بڑا رکھا اور بڑے فیصلے سے گزارا کیا۔ ان کا چونکہ انداز بڑا ہی سادہ ہے بٹ مؤثر ہے، وہ زندگی کو نچوڑ کر بیان کر دیتے ہیں۔ قاری نہ صرف متاثر ہوتا ہے بلکہ کئی سوالوں میں الجھ کر رہ جاتا ہے، اور شاید یہی کتاب کی کامیابی ہے کہ اس میں سوال بہت ہے اور وہ ان میں الجھتا ہے اور سوچتا ہے، اور سوچنے پہ مجبور ہونا ہی ایک زندگی ہے۔ جیسے ارسطو کے مطابق خیال کرنا، تصور کرنا، سوچنا، سوال کرنا اور جواب کی تلاش میں رہنا ضروری نہیں جواب ملے، سبق تو ملتا ہے۔ تو سبق سر نے سیکھا ہے ہر موقع پہ۔ خلاصہ یہ ہے کہ یاد ورک ایک ایسی کتاب ہے جو پڑھی نہیں جاتی بلکہ محسوس کی جاتی ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ اصل زندگی وہ ہے جسے آنکھوں سے ہم نے نہیں، دل و شعور سے دیکھنا ہے۔ اور اس کے ساتھ جو میں نے محسوس کیا، یہ 3 لیولز آف میچورٹی اینڈ گروتھ ہے۔ سر نے جو بیان کی ہیں وہ 3 لیولز بتاتے ہیں اس کتاب کے، کہ ایک لرن کرنا، اور دوسرا اس کو ان لرن کرنا۔ جب آپ لرن کر چکے ہوتے ہیں تو پھر اس کو ان لرن کرتے ہیں ایٹ ٹائمز، جب آپ سمجھتے ہیں کہ میرے ڈیسیشنز غلط ہو گئے، میں نے غلطی کی ہے، لیکن اس کے لیے ظرف چاہیے انسان کو کہ وہ مانے کہ میں نے غلطی کی ہے، تو وہ ان لرن کر سکتا ہے۔ اور جب وہ ان لرن کرتا ہے اس کے بعد اس کو ری لرن کرنا، دوبارہ سے ایک نئی فلسفی کے ساتھ سٹارٹ کرنا۔ تو سر کی یہ جو فلسفی تھی یہ بڑی ہی زبردست قسم کی اس کتاب میں ہے۔ جیسے اسٹیفن کوی نے کہا کہ ہاؤ ڈو یو وانٹ ٹو بی ریممبرڈ، کیپ دی اینڈ ان مائنڈ۔ سر نے ساری زندگی یہ اپنے ذہن میں رکھا کہ کیپ دی اینڈ ان مائنڈ، ہاؤ ڈو آئی بی ریممبرڈ whether I stood on the right side of the history or I stood on the wrong side of the history۔ تو سر کی کیریکٹر ایتھکس ایسی تھی کہ he stood always on the right side of the history۔ That is the beauty of that۔ اور اسی جب رائٹ سائڈ کی ہسٹری پہ رہے تو انہوں نے جو اسی کا اسٹیفن کوی کا 7ویں جو اس کی ہیبٹ ہے وہ بتاتا ہے کہ شارپن دی سو۔ ہر سچویشن جو ان کے سامنے چیلنج بن کے آئی، انہوں نے شارپن دا سو کیا اور آگے نکلے۔ جو شارپن دا سو کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہر وقت تیار رکھیں کسی بھی انوانٹیڈ سچویشن میں جانے کے لیے۔ جی یہ ختم ہو گیا سر کے ساتھ۔ آپ کے لیے تو ہمارے پاس محبتوں کے سوا کچھ بھی نہیں، لیکن جس چیز نے مجھے رات کو بہت ریکن کیا اور وہ ان کا میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ وہ ٹائٹل، بیوٹیفل ٹائٹل آف دس بک، کلرفل، ویری بیوٹیفل کلرز، اینڈ ایٹ دی سیم ٹائم جو ٹائٹل ہے نا اس کا حیات ورک، وہ پوری زندگی ہے ورک۔ تو میں نے ایک نثری نظم سر آپ کے نام سے، زندگی کیا گزری لمحہ لمحہ ورک ورک، زندگی کیا گزری لمحہ لمحہ ورک ورک، کبھی ٹھہری سی کبھی در بدر، کبھی کریا کریا کبھی روبرو، کبھی خواب میں کبھی خاک پر، کبھی ہاتھ میں کبھی آنکھ سے دور، کبھی بارشوں میں بھیگی ہوئی، کبھی دھوپ میں سلگتی رہی، کبھی لفظ میں قید، کبھی چپ کی گونج، کبھی ہنسی میں چھپی، کبھی آنکھوں کا نم۔ یہ زندگی ایک سوال ایک جواب، ایک سفر جو نامکمل ہوا، کبھی زخم کی صورت کبھی مرہم بنی، کبھی خود پہ ہنسی خود سے گلا، کبھی لمحے جیتے کبھی صدیاں گوا دی، کبھی اپنے لیے کبھی سب کے لیے، کبھی راستوں کی خیرات میں کبھی خوابوں کے سودے میں ہارے رہے، کبھی آئینہ دکھایا کبھی یس چکایا، کبھی تنہا تھی پھر بھی محفل بنی۔ یہی زندگی ہے بے نام سی مگر ہر نام میں چھپی ہوئی۔
یہ ہم انسپائر ہوتے ہیں بہت ساری چیزوں سے زندگی میں، بہت ساری چیزیں انجینٹی آف تھاٹ نہیں بھی ہوتا، لیکن یہ جب ہم انسپائر ہوتے ہیں ہم اپنے لفظوں میں کوشش کرتے ہیں سر ان کو لکھنے کی، تو کچھ اس طرح کا نقشہ بن جاتا ہے۔ دیکھ کے مجھ کو غور سے وہ چپ سے ہو گئے، دیکھ کے مجھ کو غور سے وہ چپ سے ہو گئے، دل میں خلش ہے آج تک اس انکہے سوال کی۔ اور ایک آخری شعر، میرے ساتھ چلنے کی شرط پر کئی لوگ چل تو پڑے مگر، میرے ساتھ چلنے کی شرط پر کئی لوگ چل تو پڑے مگر، کوئی راستے میں بدل گیا کوئی راستہ میں بدل گیا۔ پرویز صاحب سے گزارش کروں گا تشریف لائیں اور بریگیڈیئر عمر ہاشمی صاحب کی۔ فوڈ کے حوالے سے کام کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے کتاب دوستی ہے، اس کے حوالے سے بھی ہماری پارک لائبریریز اور ہمارے ڈکشنری لائبریری آلریڈی کام کر رہے ہیں، اور جہاں پہ بھی